يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووصيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمتي وعلماء ملتي وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. الحمدللہ گزشتہ چند جمعوں پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہی، اور اس سے گزشتہ جمعہ
اس پر ہم نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں گوشوار کی۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کی نسبت و ارادت اتباع کی صورت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی جو گفتگو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے ایک جز کے حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقاموں پر واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک جگہ ہے اور ایک موقع ہے سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت یعنی 15ویں پارے کے آغاز میں، اور دوسرا مقام ہے سورۃ النجم اس کی پہلی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جس آیت کریمہ کا میں نے ایک جز تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو ہی بیان کیا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی بات کی ہے، اپنی رائے پیش کی ہے کہ اس آیت کریمہ کی اس جز سے صلح حدیبیہ جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن کثیر تعداد میں مفسرین نے اس پر یہ زور دیا ہے کہ اس سے مراد واقعہ معراج ہے۔ اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے الفاظوں پر غور کیا جائے تو خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معراج ہی بیان ہو رہا ہے۔ اور آج میری جو گفتگو ہے یہ سفر معراج کی واپسی کی چند باتیں ہیں۔ ایک تو ہے نا حتیم کعبہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا کی آغوش تک، یہ میرا آقا علیہ السلام کا جانے کا سفر ہے۔ لیکن میں آج کی گفتگو میں واپسی کے سفر کی 2-4 باتیں جو ضروری ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کی ایک جز کو میں نے موضوع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر خصوصی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی یہ جو شب معراج ہے اس کو ہم نے آپ کو جو ہم نے دکھاوا دکھایا ہے، سفر معراج سے، معجزہ معراج سے مالا مال کیا ہے، اور ہم نے آپ کو ملکوتی مشاہدات جو کروائے ہیں، یہ جو کیا ہے، یہ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ فتنہ جو ہے اس سے مراد آزمائش ہے، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ سفر معراج جو ہے اس پر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، منکر ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معیار دیا ہے، ایمان کا، محبت کا، پیار کا، بہت خوبصورت معیار دیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ معراج کو کون اپنی عقل کے پیمانے پر پرکھتا ہے اور کون اس کو ایمان کے پیمانے پر پرکھتا ہے، اور جنہوں نے اس کو اپنی عقل پر، اپنی شعور پر، اپنی سمجھ پر پرکھا وہ منکر ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ پھر جنہوں نے اس کو ایمان پر پرکھا ہے،
ایمان کے پیمانے پر، محبت پر، پیار پر، عشق پر یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ پھر انہوں نے الحمدللہ اس کا خوصت یعنی صورت میں اس کا اقرار کیا ہے، جس میں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے تقریباً 6-7 جمعوں پر میں گفتگو کرتا رہا۔ اس میں یہ میں نے بات شامل کی تھی کہ یہ جو لقب آپ کو صدیق کا ملا ہے، کب ملا ہے، کس کی بارگاہ سے ملا ہے، سب سے پہلے یہ کس کی زبان پہ آیا ہے، پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کب کہا، اس پر میں نے یہ تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن اصول برکت کے لیے ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، وہ بھی صرف واقعہ معراج کی مناسبت سے، کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے ساتھ اس سفر معراج پر واپس آ رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا سید الملائکہ پر کہ میری قوم تو مجھے پہلے نہیں مانتی، وہ میری باتوں کا پہلے اقرار نہیں کرتی ہیں، وہ تو منکر ہیں، تو یہ جو سفر معراج ہے اس کا کون کس طرح وہ اقرار کریں گے، کس طرح وہ مانیں گے؟ تو قربان جائیں سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کوئی بات کہی نہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں سے حکم آتا ہے وہیں وہ حکم لے کر نبیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جس طرح کہ وحی کا سلسلہ جاری رہا، جو میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ الہامی شکل جو ہے نا یہ چل رہی ہے، یہ بھی ایک وحی کی شکل ہوتی ہے، یہ سلسلہ قیام تک جاری ہو ساری رہے گا، لیکن یہ بھی سلسلہ زیادہ تر اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ اس کا زیادہ تر تعلق ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید الملائکہ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا۔ اب دیکھیں میں نے پہلے بات کر لی ہے کہ سید الملائکہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، نہ کہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو لکیر کے فقیر ہیں، وہ تو سدرۃ المنتہا پہ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارگاہ اذنی سے جو انہیں حکم ہوتا ہے اس حکم کی وہ تعمیل کرتے ہیں۔ اب قربان جائیں یہ جو جواب سید الملائکہ دے رہے ہیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے راستے میں تیرے پر ایک سوال کرنا ہے، وہ جانتا ہے، سارا علم اس کا اپنا ذاتی، اس کی طاقت ذاتی ہے، اس کی قوت ذاتی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھنا ہے تو آپ نے جواب یہ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام میری قوم تو پہلے نہیں مانتی ہے تو اس کی تصدیق کون کرے گی، اس کو کون مانے گا، کون اس کا اقرار کرے گا؟ تو سید الملائکہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اقرار، اس کی تصدیق آپ کے صحابی، آپ کے دوست، آپ کے محبوب دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، جبکہ اس سے قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لقب صدیق ابھی تک ملا نہیں تھا۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ کو صدیق کہنے والی ذات خالق کائنات کی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے کہنے والی ذات کون ہے؟ خالق کائنات کی ذات۔ اور دوسری جگہ پہ، دوسرے نمبر پہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ان کی زبان پر یہ نام آیا، کون سا؟ صدیق۔ اور پھر آقا علیہ السلام کہ جب بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اس وقت بھی یعنی آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال بھی کیا اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس پر انشاءاللہ بھی آگے ایک بڑا جملہ خاص آئے گا۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دکھاوا جو ہم نے آپ کو شب معراج کی رات دکھایا، اور یہ ملکوتی مشاہدات جو ہم نے آپ کو کروائے، یہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیں، اگر واقعہ معراج اگر خواب کی صورت میں ہوتا نا تو اس کا کوئی بھی منکر نہ ہوتا، کیونکہ خواب ایک ایسا ہے، یعنی ایک ایسا سلسلہ ہے، خواب ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر بندہ کہنا جی میں خواب میں خانہ کعبے کا طواف کرتا رہا، میں رات کو جناب امریکہ سے ہو کر آیا ہوں، میں رات کو مکہ اور مدینہ کی سیر کر کے آیا ہوں، تو کوئی انکار نہیں کرے۔ کیوں کہ خواب کی خاصیت، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو خواب میں وہ کہہ رہا ہے نا وہ سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی روح وہاں سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو جسم ہے وہ اپنی چارپائی پہ ہے، جب وہ چٹائی پہ جب وہ سویا ہوا ہے۔ اگر واقعہ معراج اگر یہ ہوتا خواب کا، اگر خواب کی حالت ہوتی، خواب کی کیفیت ہوتی، تو اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کرنا تھا۔ اصل میں واقعہ جو معراج ہے نا، جو یہ معجزہ معراج، اصل میں یہ ہوا ہے بیداری کی حالت میں۔ کس کی حالت میں؟ بیداری کی حالت میں، اس لیے اس کا انکار کیا گیا۔ اور آج بھی اس دور میں ایسے لوگ ہیں، اس دور میں، اور بلکہ کئی ولیوں کے بارے میں نے کئی واقعات ایسے پڑھے ہیں کہ جب ان پر سوال ہوئے کہ یہ واقعہ معراج کیسے ہوا ہے، ساتوں آسمان عبور کر کے چلے گئے، سدرۃ منتہا اس کو عبور کر کے چلے گئے، پھر عرش پر گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کئی بزرگوں نے اس کے خوبصورت انداز میں جواب دیے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں آدمی نے سوال کیا، اور آپ دیوار تھی، دیوار سے گزر کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر آ جاتے ہیں، کبھی ادھر، اس طرح کے نا کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ یہ واقعہ معراج کیسے ہوا ہے، تو الحمدللہ جن کو پھر رب نے یہ طاقت، یہ قوت، یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ قدر و منزلت دے رکھی ہے، یا پھر جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر جن کا رب ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت بھی عطا کرتا ہے، جو وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر شب معراج، اگر اس واقعہ معراج کے بارے میں اگر سوال کیے گئے ہیں تو اللہ والوں نے جواب دیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو خوبصورت معجزہ، یہ خوبصورت فضیلت، یہ رفت جو آپ کو عطا کی گئی ہے، سفر معراج کی صورت میں یہ خواب کی بات نہیں تھی، یہ خواب کی کیفیت نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ یہ بیداری کی تھی۔ کیا؟ بیداری کی تھی، جاگتے ہوئے، یعنی ظاہری آنکھوں سے حتیم کعبہ سے او ادنا کے ہوش تک یہ سارا کا سارا سفر، یہ سارے ملکوتی مشاہدے، یہ بیداری کی حالت میں تھے، خواب کی حالت نہیں تھی، یہ بیداری کی حالت تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور ادنا کی ہوش میں گئے، کیونکہ میرا آج کا جو موضوع ہے یہ سفر معراج کی واپسی ہے، سفر معراج یہ سفر معراج کی واپسی ہے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہاں پہنچے ادنا کے ہوش میں، وہاں کی باتیں میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں جانے کی کوئی بات کر رہا ہوں اور نہ وہاں کی بات کر رہا ہوں، لیکن صرف میں نے واپسی پر ایک دو باتیں کرنی ہے کہ جب وہ ادنا کی ہوش میں گئے، پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ سارے معاملات ہوئے، گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، دیدار ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حجاب، بے پردہ، سارے معاملات ہو گئے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپسی پہ تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت کے لیے خوبصورت تحفہ عطا کیا۔ کیا؟ ایک تحفہ عطا کیا جس کو ہم کہتے ہیں نماز۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی پہ آپ کو تحفہ دیا ہے تو وہ کتنی نمازیں تھیں؟ 50۔ کتنے تھیں؟ 50 نمازیں تھیں۔ لیکن آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم جب سفر معراج پر حتیم کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا کی آغوش تک یہ جتنا بھی سفر کیا ہے، اب جب آسمانوں پہ جانے لگے تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. کیونکہ میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں آج جو میرا موضوع ہے وہ سفر معراج کی واپسی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آسمان پر کیا بولیے ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے. 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ کی نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن نماز کے بارے میں آتا ہے، نماز کے بارے میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں آ کر آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، اہل علم نے اس پر یہ گفتگو کی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کو 50 نمازیں ملی، کتنی؟ 50. اب 50 نمازیں جب لے کر واپس مڑے تو 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو وہاں سے آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. کتنی؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے میری امت کے لیے میرے رب نے. تو سید اپنا موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں تو نہیں پڑھ سکیں گے. اب انہوں نے اپنی قوم کے حالات دیکھے ہوئے تھے، اپنی امت کے حالات دیکھے ہوئے تھے، ان کی کوتاہیاں دیکھی ہوئی تھی، ان کی کمیاں دیکھی ہوئی تھی، ان کی سستیاں دیکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے جب یہ سارے حالات دیکھے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر میری قوم کا حال یہ ہے، میری امت کا حال یہ ہے، تو ان کی امت کیسے 50 نمازیں پڑھ لے گی؟ جس طرح وہ آتا ہے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں ایک زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ خلیفہ بنائیں گے تو وہ خون ریزیاں کریں گے، لڑائیاں جھگڑے کریں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، قتل و غارت ہوگی. تو یہاں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کیا فرشتوں نے اپنی طرف سے الفاظ بیان کیے؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے جنات کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا، کیونکہ جنات کی مخلوق پہلے سے ہی آباد تھی. کون سی؟ جنات پہلے سے آباد تھے. اب جنات کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا، لڑائیوں کا، جھگڑوں کا، قتل و غارت کا، خون بہنے کا، یہ سلسلہ جنات میں جاری تھا. اب ان کو اس حالات کو دیکھ کر، ان کی کیفیت کو دیکھ کر فرشتوں نے اندازہ لگایا کہ اگر جنات کی مخلوق یہ کر سکتی ہے تو انسان بھی یہ کرے گا. اب یہ اندازہ لگا کر فرشتوں نے جواب دے دیا کہ اے باری تعالیٰ تو اپنے خلیفہ کو نہ پیدا کر، یہ تو انسان کا یہ حالات ہو جائیں گے. یہ ان کو اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کر انہوں نے جواب دے دیا. یہی معاملہ 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حالات دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ تو ٹھیک نہیں رہے گا کہ آپ کی جو امت ہے وہ 50 نمازیں پڑھ سکیں گی. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ کہ لگے میرا مشورہ تو یہ کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے باری تعالیٰ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، اس میں آپ کمی کریں، اس میں تخفیف کریں. تو جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فقط 5 نمازیں کم کی ہیں. کتنی؟ 5 نمازیں کم کی ہیں. پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں، وہ ہٹے نہیں، وہاں سے گئے نہیں ہیں، وہیں کھڑے رہے. جب میرا آقا علیہ السلام واپس آئے پھر ملاقات ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نمازیں کم ہوئی ہیں؟ تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا 5. عرض کیا آپ کی امت 45 نمازیں تو نہیں پڑھ سکیں گی، آپ دوبارہ پھر تشریف لے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نمازوں میں پھر کمی کروائیں. میرا آقا علیہ السلام واپس پھر تشریف لے گئے
تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پھیرے پر یا دوسری مرتبہ صرف 5 نمازیں کم کی ہیں. کتنی؟ 5 نمازیں کم کی ہیں. تو کتنی رہ گئی؟ 40. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نہیں ہٹے. موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے. جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے اور کھڑے رہتے تھے. ملاقات ہوئی, پوچھا جی کتنی نمازیں کم ہوئی ہیں؟ فرمایا 5. کہ لگے 40 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. میں بڑے اختصار کے ساتھ مختصر کرتا ہوں کہ باری باری اب جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر. تو کتنی نمازیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں؟ 5. تو کتنی کم ہوئی؟ 45. تو ہر پھیرے پر, ہر چکر پر, ہر واپسی پر 5 نمازیں کم ہوتی تھی. کتنی؟ 5. تو کتنے پھیرے لگے؟ 9. کتنے؟ یعنی 9 پن 45. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا کہ نمازیں جب رہنی 5 ہیں, اب یہاں جھگڑا پڑ گیا, بحث ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یا پھر عقیدے خراب ہونے شروع ہو گئے. پھر کئیوں نے وہاں ادھر جنم الفاظ کسے, ادھر اطلاق گیا. اور اگر ایک ذات پہ اطلاق ہوتا ہے دوسری ذات نہیں چھوٹتی. اگر یار آقا علیہ السلام پر اطلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چھوٹتی, اور اگر ادھر اطلاق ہوتا ہے تو یہ ذات نہیں چھوٹتی ہے. کہیں ایک دفعہ تو اطلاق جائے گا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 5 ہی دینی تھی تو بار بار اپنے محبوب کے چکر کیوں لگوائے؟ نمبر 1. نمبر 2, اور اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ 5 ہی رہنی ہے, اگر انہیں علم ہوتا کہ 5 ہی رہنی ہے تو پہلی مرتبہ ہی کہہ دیتے, پہلی مرتبہ عرض کر دیتے باری تعالیٰ جب رہنی 5 ہے تو 5 ہی کر دیں. یا تو پھر وہ ذات نہیں چھوٹے گی, یا پھر اعتراض پر, تنقید پر ایک ذات پر اعتراض ہوگا کہ اگر اس کو علم ہے, اگر اس کو پتا ہے کہ میں نے 5 ہی کیا نمازیں دینی ہیں اور 5 ہی رہ جائیں گی اور 5 ہی فرض ہوں گی, تو وہ پہلی مرتبہ 5 دے دیتے. 50 دینے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام واپسی میں کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, 6 آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے, وہ فقط موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور وہ اس وقت تک وہاں سے ہٹے نہیں جب تک نمازیں 5 نہیں رہ گی. اور جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت 5 نہیں پڑھ سکے گی, آپ واپس جائیں, اس میں بھی کمی کروائیں, تخفیف کروائیں. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنے چکر لگ گئے ہیں, 45 کم ہو گئی ہیں, اب تو جاتے وقت شرم آتی ہے, اب واپسی میں نہیں جانا. کیا میں جو بیان کر رہا ہوں سن رہے ہو نا آپ, ٹھیک ہے نا جی, اب تو واپسی جاتے وقت کیا شرم آتی ہے کہ کتنے چکر لگے ہیں, 50 سے کتنی رہ گئی؟ فقط 5. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی, ٹھیک ہے نا. تو اب تو واپسی پہ نا دل نہیں کر رہا. موسیٰ علیہ السلام تو عرض کر دیا تھا کہ آپ واپس جائیں اور اس میں بھی تخفیف کروائیں. اب اندازہ لگائیں کتنے چکر لگے؟ 9. اور ہر چکر پہ کتنی نمازیں کم ہوتی تھیں؟ 5. ایک کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر پتا ہوتا 5 ہی نہیں, وہ 5 پہلی مرتبہ ہی دے دیتے. اور اگر ادھر نہیں ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم پر اعتراض ہے کہ اگر انہیں علم ہوتا تو پہلی مرتبہ عرض کر دیتے کہ 5, اے باری تعالیٰ جب 5 ہی رہنی ہے تو آپ 5 دے دیں. لیکن قربان جائیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, ہاں ایک محبت کا ایک جملہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے نا, کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے بلا تشبیہ بے مثال, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود مثالیں دی ہیں, مکھی تک مثالیں دی ہیں, مچھر تک مثالیں دی ہیں. جب مشرکین نے مچھر کی مثال پر اعتراض بھی کیا تو اللہ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا میرے لیے کس چیز کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں چھوٹی کسی مخلوق کی مثال دے دوں یا بڑے کی مثال دوں, یہ میرا اختیار ہے. اب چھوٹی مخلوق کی مثال دینے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت میں, رفت میں فرق آ جائے گا؟ نہیں, فرق نہیں آئے گا. اس کی عظمت, اس کی رفت, اس کا مقام و مرتبہ اسی طرح ہی رہے گا. حضرت یوسف میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اب اس چکر پر
اب میں دوبارہ پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ واپسی پہ کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور کہاں کھڑے تھے؟ چھٹے آسمان پہ۔ جب جاتے وقت ملاقات چھٹے بھی ہوئی تو واپسی پہ بھی چھٹے پہ ہوئی، اور جب آقا علیہ السلام واپس آئے تو کھڑے تھے، ملاقات ہوئی۔ آپ کے مشورے پر میرے آقا علیہ السلام جاتے رہے، لیکن جب آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑتی تھی، زیارت ہوتی میرے آقا علیہ السلام کی، ملاقات ہوتی۔ اس میں ایک بہت بڑے راز کی بات ہے، بہت حکمت ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، کیا بولیے، مصر کے بادشاہ بنے، سربراہ بنے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے کنعان میں، وہاں قحط پڑ گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ سنا ہوگا علماء سے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو آپ کے 11 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے حضرت بنیامین علیہ السلام تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، باقی ماؤں سے تھے۔ تو 11 کو 10 کو بھیجا کہ آپ وہاں جائیں، پتہ چلا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑی گندم دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بڑی سخاوت کر رہا ہے، آپ بھی جائیں، آپ کو حصہ وہاں سے مل جائے گا۔ تو 10 بھائیوں نے عرض کیا کہ ابا جان اگر آپ ہمارے بھائی بنیامین علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو چلو 1 بوری کا اضافہ ہو جائے گا، تھوڑی سی خوراک کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اپنے یعنی بیٹے یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ بات یہ نہیں ہے، میں بھیج دیتا ہوں، لیکن مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا تو وہ واپس نہیں۔ وہ ایک بڑی تفصیل گفتگو، یوسف کا مطالعہ کریں گے نا ساری بات سامنے آ جائے گی۔ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، تو میں نے اس بیٹے کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجنا، لیکن ان کے نا بار بار اصرار کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو تھے نا وہ راضی ہو گئے، کیا راضی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو باقی بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسن کے مالک تھے، اتنی خوبصورت کے مالک تھے کہ وہ پردے میں رہتے تھے۔ کس میں رہتے تھے؟ یعنی جس طرح عورت برقع نہیں پہنتی، پردے میں رہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں اور انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اب بھائیوں نے کیا سلوک کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا سلوک کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں ایک سبب ملتا ہے۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور اگر ہماری توجہ ادھر چلی بھی جائے تو ہم نے وہاں سے کوئی عجیب سا ماحول نہیں لینا، کوئی عجیب سا ذہن نہیں وہاں سے لینا، کوئی ایسی بات نہ لے لیں کہ پیغمبروں کے درمیان نہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی کیفیت کیا ہے۔ ہم نبیوں پر، ولیوں پر، صحابہ کی زندگیوں پر ہم کیوں انگلی اٹھائیں؟ ہم نے تو فقط اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ لیکن ہاں وہاں سے ایک مثال لے سکتے ہیں کہ اگر باقی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعنی اس طرح کا سلوک کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو یہ سبق، یہ درس، یہ فکر عطا کیا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے، کیا اگر یہ معاملہ ہو جائے تو متبادل آپ نے جواب ان کو کس انداز میں دینا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورت عمل، خوبصورت فعل، خوبصورت ادا سے ہمیں ایک خوبصورت سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید میں جو میں نے سابقہ نبیوں کے بولیے نبیوں کے جو میں نے واقعات ان کی زندگیاں بیان کی ہیں نا، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، کیا یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، میں نے ان کے جتنے واقعات بیان کیے ہیں ان واقعات میں نے تیری امت کے لیے سبق رکھا ہے، تیری امت کے لیے درس رکھا ہے، تیری امت کے لیے میں نے خوبصورت فکر رکھا ہے، تیری امت کے لیے۔ ایک کو کہانیاں کس سے نہ سمجھے، لوگ یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جی، مولانا صاحب ترنم میں واقعہ پیش کر رہے ہیں جی اور ہم خوش ہو رہے ہیں جی، نا، خدا کی عزت کی قسم حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے واقعے سے کیا ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں حکمتیں نکلتی ہیں، سینکڑوں سبق ملتے ہیں، جو قرآن مجید کے ایک حرف کے پیچھے سبق ہے، اور سبق کا، درس کا، فکر کا ایک بہت بڑا سمندر رب نے باہر رکھا ہے۔ ہم نے تو فقط مردوں کے لیے رکھ دیا،
یہ کولا اور ساتھ اور چلیسوے کے لیے رکھ دیا ہے؟ نہیں، پڑھنا چاہیے، سارے ثواب ہونا چاہیے، لیکن وہاں تک محدود نہ ہو جائے۔ یہ خدا کی قسم سارا کا سارا کلام الہیہ جو ہے یہ عمل کے لیے ہے، یہ سبق ہمارے لیے، یہ ہماری درس ہے، یہ ہماری ایک خوبصورت راستہ ہے۔ ہمیں منزل بتا رہا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مختصر کرتا ہوں کہ جب وہاں سارے بھائی چلے گئے، وہاں سارے بھائی چلے گئے، تو جب آپ نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو پتا پھر کتنا عرصہ ہو چکا تھا، کتنی مدت گزر چکی تھی، کس کی؟ جدائی کی، ملاقات نہ ہو سکی، دیکھ نہ سکے، اور کہاں سے کہاں چلتے چلتے کہاں تک آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ تو پھر جب یہ 11 بھائی گئے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا حال تیار کر رکھا تھا۔ کیا؟ ایک بہت بڑا حال تیار کر رکھا تھا، اور آپ نے اپنے وزیر و مشیروں کو حکم کر رکھا تھا کہ ہمارے خاص مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے، ان کے لیے بڑا خوبصورت انتظام و اہتمام کیا گیا، بڑا خوبصورت انتظام و اہتمام کیا گیا۔ آگے ایک بڑی تفصیل گفتگو ہے، لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا تھا آقا علیہ السلام کے آنے اور جانے، بار بار چکر لگنے پر نا، اور راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کرنے پر، اس کی ایک حکمت تھی، ایک راز تھا محبت کا، وہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو مثال یہ دی ہے کہ جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دلی کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، لیکن رکھ کیسے سکتے تھے؟ کیسے رکھ سکتے تھے؟ سارے پیغمبر تھے، کیا؟ اور تو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے، تو کیسے رکھ سکتے تھے؟ کوئی بہانہ بنے گا تو رکھیں گے نا، کیا؟ کوئی بہانہ بنے گا تو رکھیں گے، وگرنہ وہ تو نہیں رہنے دیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کی بوری میں وہ جس سے گندم دی جا رہی تھی نا، جس کو یعنی آج کل تو وہ ترازو چل گئے نا، پہلے ٹوپا ہوتا تھا، ٹوپی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک برتن و ڈول ہوتا تھا جس کے ساتھ گندم وزن کی جو وہ حساب لگایا جاتا تھا، پھر اس برتن کو اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ ایک بہانہ بن رہا ہے، کیا؟ ایک بہانہ بن رہا ہے، اور جب وہ گندم لے کر جانے لگے، الوداع ہو گئے، بولیے الوداع ہو گئے، تو پیچھے سے وزیروں مشیروں کو دوڑایا، واپس بلاؤ۔ جب واپس آئے تو کہنے لگے جی ہمارا کا معاملہ ہو چکا ہے جی۔ کیا ہوا جی؟ ہمارا نا وہ برتن جس سے ہم گندم دیتے نا وہ چوری ہو گیا ہے۔ تو وہ پیغمبر زادے تھے، کیا؟ پیغمبر زادے تھے، وہ کہنے لگے جی ہم تو نبی کی اولاد ہیں، خود بھی سارے پیغمبر ہیں، تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ کیا؟ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا برتن ہم چوری کر لیں؟ کہ کوئی بات نہیں، آپ بوریوں کو جناب سامنے رکھیں۔ تو بوریوں میں سے آپ پردے میں تھے، کیا تھے؟ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام پردے میں تھے۔ اور میں پڑھ رہا تھا، کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ یہ معاملہ بھی ہو رہا تھا اور آپ اندر مسکرا بھی رہے تھے، کیا؟ مسکرا بھی رہے تھے۔ اگر ایک جملہ لے لیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ برتن رکھا ہے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کی بوری میں، اور جب تلاش کرنے لگے تو ڈائریکٹ بھائی بنیامین کی بوری کو ہاتھ نہیں لگایا، اوپر سے شروع کیا ہے۔ کیا؟ اوپر سے یہودا علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے نا، اس جو بڑے بھائی تھے نا، اس کی بوری سے شروع کیا ہے، اس کی، میری بات ہی سمجھے، ڈائریکٹ براہ راست بوری، کس بوری کو؟ حضرت بنیامین علیہ السلام کی بوری کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ اگر وہاں ہاتھ لگایا جاتا برتن نکل جاتا تو شک بھی پڑ سکتا تھا۔ نہیں بات سمجھے۔ اور جب پہلی بوری سے کام شروع کیا تو 10 بوریوں تک بات آئی، بات ختم کر دی، کہنے کہ چلو کوئی بات نہیں، 5 پہ ختم کر دیتے، 8 پہ ختم کر دیتے، نہیں 10 بوریوں پہ 1 بوری باقی رہ گئی۔ جب 10 پہ بات کرنے میں کوئی بھی نہیں ملا تو اب بھائی بول اٹھے، کہنے کہ آپ اس کو بھی تلاش کر لیں۔ اب وہ جب خود بولے تو یوسف علیہ السلام اندر مسکرا رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے، اور وہ یہی تو چاہتے تھے۔ جب اس بوری کو دیکھا گیا، تلاش کیا تو برتن تو اس بوری میں تھا، کیا؟ کہ نہیں تھا؟ برتن تو تھا۔ جب وہ بوری کھولی تو اندر سے برتن نکل آیا۔ تو پیغمبر زادے بولے، ہاں، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ پھوپھی کا واقعہ، وہ چوری کا واقعہ تھا، وہ واقعہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام مسکرائے،
تبسم فرمایا اس بات پر۔ بہرحال میں ایک بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وزیروں سے پوچھا، یعنی ان سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں قانون کیا ہے، تمہارے علاقے میں قانون کیا ہے، جس سے چوری ثابت ہو جائے کیا کیا جائے گا؟ کہنے کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے 1 سال کے لیے اسے وہاں رکھا جاتا ہے، قید ہوتی ہے، اس کی یہ سزا۔ تمہارے علاقے میں قانون کیا ہے؟ کہنے کہ جی ہمارے علاقے کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی سے چوری ثابت ہو جائے تو 1 سال کے رکھا جاتا ہے۔ کہنے کہ جی بوری، آپ کے بھائی کی بوری سے یہ برتن نکلا ہے، اب اس کو 1 سال کے لیے یہاں رکھا جائے گا۔ اب پیغمبر زادے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جلال میں آ گئے، کہنے کہ ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوگا، ہمارا بھائی ہے تو یوسف نے، ہمارے بھائی یوسف اس کے بڑے بھائی تھے، وہ پہلے ہمارے ابا جان سے جدا ہوئے ہیں، تو رو رو کر کی بینائی ختم ہو گئی ہے، ہم تو اس کو بڑی تگودو کے ساتھ بڑی مشکل ساتھ لائے ہیں، ہمارے باپ تو آنے نہیں دے رہے تھے، ہم تو وعدہ کر کے لائے ہیں، یہ معاملہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ بھی پیغمبر زادے تھے، وہ اپنے جلال میں آ گئے، وہ اپنے جلال میں آ گئے، وہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کہیں گے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کے علاقے کا قانون یہ ہے اگر کسی چوری ثابت ہو جائے تو 1 سال کے لیے وہاں جب اس کی بوری سے برتن نکل آیا ہے تو آپ کے علاقے کے قانون کے مطابق یہ 1 سال کے یہاں رہے گا۔ کیا اب ایک بہانہ بن رہا تھا، کیا کس کا؟ رکھنے کا، جبکہ خدا کی عزت کی قسم اس کا اپنا اختیار ہے، وہ خود مالک ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی کا مجبور نہیں ہے۔ میں کہ مثال بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا جدائی کا، ملاقات کا بڑا عرصہ ہو گیا تھا، تو رکھ کیسے سکتے تھے؟ رکھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے ایک بہانہ بنایا کہ ایک بہانہ بن جائے، اس بہانے کے مطابق پھر میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں گا، ملاقات ہوگی، ملتے رہیں گے، ایک بہانہ بن جائے۔ خدا کی عزت کی قسم بات یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاتے ہوئے جب حتیم کعبہ سے اور ادنا کی غوث تک پورے سفر معراج اور ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، لیکن واپسی میں کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور نمازیں کل کتنی ملی؟ 50، اور کتنی رہ گئی؟ 5۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے میں کتنے چکر لگے؟ 9۔ میں یہ پہلے بات کر دی ہے کہ وہ مرضی کا مالک ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے بھی ایک بہانہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کر دیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر رب کو پتا تھا کہ 5 ہی نمازیں میں نے دینی ہے تو پہلی مرتبہ محبوب حسین علیہ السلام کو 5 نمازیں دے کے واپس کر دیتے، ضرور بار بار چکر لگوانے تھے۔ اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم ہوتا کہ 5 ہی رہنی ہے تو پہلی مرتبہ کہہ دیتے، لیکن خدا کی قسم بات یہ نہیں ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی پیار ہے، ادھر بھی پیار ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا محبوب بار بار پلٹ پلٹ کر آتا رہے اور میں دیدار کرتا رہوں، اور میرے آقا بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ بنے اور پلٹ پلٹ کے میں بھی جاتا رہوں اور میری ملاقات بھی ہوتی رہے۔ پتہ اس کو بھی ہے کہ نمازیں 5 ہی رہنی ہے، پتہ میرے آقا کو بھی ہے نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن درمیان میں بہانہ موسیٰ علیہ السلام کا بنا دیا۔ اصل میں بات یہ بھی نہیں ہے، ایک بات اور بھی ہے، بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں نے ابن مسعود رضی اللہ کے حوالے سے پڑھا ہے اور اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے کہ کوہ طور پر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا رب ارنی، آپ نے سنا علماء سے، قرآن میں الفاظ آتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کروا، کیا دیدار کروا، تو رب نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، رب نے انکار نہیں کیا، رب نے انکار نہیں کیا کہ میں نہیں کرواتا، رب نے فرمایا میں تو کروانے کے لیے تیار ہوں، پر تیرے اندر سکت نہیں ہے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ تو میرا دیدار کر سکے بے حجاب بے پردہ، تو میرا دیدار کر سکے۔ میرا دیدار کرنے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جس کو میں نے رکھا ہے، کیا
اب میں نے یہ پڑھا ہے کہ 9 بار عرض کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کیا؟ پر یہ خاص حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں کھڑے کر دیا, چھٹی آسمان پہ کھڑے کر دیا, نمازیں 50 دے دی, رہنی 5 ہی تھیں, وہاں ان کو کھڑے کر کے مشورے کے لیے کھڑے کر دیا. اب وہ مشورہ دیتے رہے, میرا آقا بار بار پلٹتے رہے, جاتے رہے, اور پھر کمال یہ ہے کہ ہار پلٹنے پر, واپسی جانے پر رب نے 10-15 کٹھی نمازیں یعنی تخفیف نہیں کی ہیں, ہار چکر پہ 5 نمازیں کم کی ہیں, 10-15 نہیں کی ہیں, 9 چکر لگے اور 9 پڑھ اور ہر چکر پہ 5 نمازیں. بہانہ بنے موسیٰ علیہ السلام, ملاقات اور محبوب محب کی. اگر سما دنا ادھر سے ہے نا تو سما دنا ادھر سے بھی ہے, اگر فتح اللہ ادھر سے ہے تو فتح اللہ ادھر سے بھی ہے, اگر قربت ادھر سے ہے قربت ادھر سے بھی ہے, اگر پیار ادھر سے ہے تو پیار ادھر سے بھی ہے, محبت ادھر سے بھی ہے محبت ادھر سے بھی ہے, چاہت ادھر سے بھی ہے چاہت ادھر سے بھی ہے. وہ بھی چاہتا ہے یہ بھی چاہتا ہے, وہ بھی محبت والا یہ بھی محبت والا ہے, دونوں طرف سے محبت ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کیا, بہانہ بنا, موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے, ٹھیک ہے جی, میرا کا جاتے رہے. لیکن اصل میں اس میں ایک راز بڑی محبت کا اور راز بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا نا, اے باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا, تو اہل علم اور عظیم بن مسعود رضی اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 9 بار عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے. کتنی بار؟ سارے بولیے. 9 بار عرض کیا تھا. کتنی بار؟ کہ باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا, مجھے دیدار کروا. رب نے فرمایا سخت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, ہاں ایک لمحہ آئے گا. کیا؟ ایک لمحہ آئے گا, ایک گھڑی آئے گی, ایک وقت آئے گا, ایک موقع آئے گا, میں تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا, لیکن براہ راست نہیں تو کر سکے گا, براہ راست نہیں ہوگا. بس پھر شب معراج آئی, موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ کھڑے کر دیا, فرمایا میرے محبوب میرے پاس آئیں گے بے حجاب بے پردہ, ما زاغ البصر وما طغی. اب وہ میرا دیدار کریں گے اور میرے دیدار کے مظہر اتم بنیں گے, پھر میرے محبوب کے چہرے میں پھر میری جھلک ہوگی. اے موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑا رہ جا, مشورہ دیتا رہے, میرا محبوب میری بارگاہ میں آتا رہے, وہ میرا دیدار کرتا رہے, تو میرے محبوب کا دیدار کرتا رہے. وہ میرا دیدار کرتا رہے اور تو میرے محبوب کا دیدار کرتا رہے. بتایا نہیں ہے, بتایا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بہانہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا. کون سا؟ کہ 9 بار موسیٰ علیہ السلام کیا کہ باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا. تو رب نے فرمایا تو ڈائریکٹ براہ راست میرا دیدار کر نہیں سکتا ہے. میرے محبوب کیا, میرے محبوب میری بارگاہ میں آتے رہیں گے اور وہ میرا دیدار کریں گے, وہ میرے سے ملاقات کریں گے. اب میرا جو میرے نور کی جو جھلک ہے, میری دیدار کی جو جھلک ہے, اس کے مظہر اتم کون بنیں گے؟ میرے محبوب علیہ السلام. تو جب مظہر اتم بن کر واپس لوٹیں گے تو چھٹے آسمان پہ آپ کھڑے ہو جائیں, چھٹے آسمان پہ آپ کھڑے ہو جائیں, تو جب وہ میرا دیدار کر کے آئیں گے تو اس کا دیدار تم کرتے رہو گے. 9 بار آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے دیدار کروا, تو 9 بار وہ میرا دیدار کریں گے, 9 بار اس کو آپ دیدار کر لیں. اب میں نے واپسی کے سفر پر فقط میں نے ابھی ایک نقطہ پیش کیا ہے. کتنا؟ ابھی اس کے 6 نقطے اور ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان شروع کروں گا. یہ ایک ابتدائی نقطہ تھا فقط نمازوں کا. کس کا؟ وہ 5 نمازوں کی تخفیف کا. وہ تو میں نقطے جو محبت کے پیش کر دیے ہیں, لیکن جو اس کا نتیجہ اور رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ دیکھیں تحفہ رب دے. کیا؟ میری بات پہ غور کرنا, وہ میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا, یہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے, علم نہیں ہے. تحفہ دینے والے رب کی ذات ہے, لانے والی تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو کہیں دائیں بائیں سے کسی بڑے سے تجھے تحفہ ملے, کوئی تحفہ ملے, تو اسے سنبھال کے رکھیں یار, اس کی حفاظت کریں, اس سے پیار کریں کہ یہ تحفہ مجھے فلاں سے ملا ہے, یہ تحفہ مجھے فلاں سے ملا ہے. اور کئی لوگ دستخط کرواتے ہیں, سین کرواتے ہیں, یہاں سین کرو جی, وہ سین کروا کے وہ اپنے پاس تحفہ رکھتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ دربار عالی یوسف آباد کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مجھے یہ بتاؤ کہ جو تحفہ رب دیں وہ تحفہ کیسا ہوگا؟
نہیں مجھے بتاؤ اس تحفے کے بارے میں کیا میرے پاس الفاظ ہے؟ میں کہتا تو ساری کائنات بھی مل جائے اس تحفے کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو رب نے تحفہ دیا ہے. تو پھر میں تو عرض کروں گا نا کہ دوستو آئے خدا کی قسم تم بھی خوش نصیب ہو میں بھی خوش نصیب ہوں. ہم بڑے مقدروں کے مالک ہیں کہ ہمیں 5 نمازوں کی صورت میں اس کی بارگاہ سے میرے آقا کے توسل سے وسیلہ سے آپ کی برکت سے خوبصورت تحفہ ملا ہے. پھر آئے اسے تم بھی سنبھالو میں بھی سنبھالوں. پھر ہم اپنے گھر والوں کی بھی ترغیب دیں دوست احباب کو ترغیب دیں کہ یہ تحفہ الہیہ ہے. تحفہ ہے الہیہ رب نے تحفہ دیا ہے تو جو اس کی حفاظت کرتا ہے خدا کی قسم رب اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے آخرت میں بھی اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے دوستو ہم اپنے گھر کا ماحول 5 نمازوں کی صورت میں خوبصورت بنائیں گے نا. تیاری ہے تو آج کی جمعے کی جو میری گفتگو تھی وہ سفر معراج کی واپسی پر فقط 1-2 نکتے تھے محبت کے 5 نمازوں کے حوالے سے. پھر آخر میں نے پیغام بھی آپ کو دے دیا ہے کہ ہم نے 5 نمازوں کو ایک تحفہ سمجھ کر تحفہ الہیہ سمجھ کر اس کے ہم نے پڑھنے کی صورت میں ادائیگی کی صورت میں اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. باقی انشاءاللہ چند کو نکات ہیں وقت کی سب خوبصورت ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد اگلا انشاءاللہ موضوع شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی